بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. حضرات سامعین کرام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس جو برپا کی گئی ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے ہمارا وہی پرانا موضوع ہے جس کا نام ہم نے صالحین کے اندر غلو کرنے کے بجائے حد ہو گئی رکھا ہے. اصل تو موضوع یہ ہے کہ صالحین، بزرگان دین، متقین، نیکوکار لوگوں کی شان میں جو غلو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اصل موضوع وہ ہے کہ یہ چیز اسلام میں کہاں تک جائز ہے، درست ہے یا نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن ہم نے بجائے غلو فی الصالحین کے، ہم نے اس کا موضوع حد ہو گئی رکھا ہے. دوستو، وقت جو گزر رہا ہے دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے اوپر ایسے موضوعات کو اصل میں چھیڑنا بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، انہیں نہ روکنا ان غلط کاموں سے، ان غلط کاموں پر انہیں تنبیہ نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ بے حیا بن کر کے غلط کام کر رہے ہیں اور بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، تو ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بدعقیدگیوں سے انہیں روکیں اور امت کو، امت کے ریوڑ کو، امت کے افراد کو بکھرنے سے، ٹوٹنے سے، شکست اور ریخت سے اس امت کو ہم محفوظ رکھیں، کوشش کریں کہ انہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. میرے عزیز، آج اس امت کے درمیان اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی پارٹیاں، جتنی تنظیم، جتنی تحریک، جتنی جماعتیں موجود ہیں، ہر ایک اتحاد و اتفاق کے دعوے کرتے ہیں، ہر ایک امت کے درمیان اتحاد کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اتحاد اور اتفاق کا جو تصور ہے، وہ خود انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دائرے بنائے ہوئے ہیں. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اپنے دائروں کو چھوڑ کر ہمارے دائرے میں آ جاؤ.
اگر مسئلہ یہ ہو کہ جو حق ہے اسے قبول کر لو، جو باطل ہے اسے چھوڑ دو، تو بات بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور بڑی جلدی امت کے اندر اتحاد ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں حق و باطل کے سمجھنے کا نہیں، بلکہ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، اتحاد اسی شکل میں کر سکتے ہیں جب آپ اپنی جماعت اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ہماری جماعت ہماری پارٹی میں ضم ہو جائیں۔ یہاں بات آ کر کے مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ گاندھی جی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے دیش میں ہر قسم کے پھول ہیں، ہر قسم کی کلیاں ہیں، گلاب بھی ہیں، چمپا بھی ہیں، چمیلی بھی ہیں، پھلاں پھول بھی ہیں، ہر قسم کے پھول ہیں۔ ہمارا دیش ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پادری بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں بدھ مت بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، سارے ہیں، اور ہمارا دیش ایک گلدستہ ہے اور ہم مل جل کر کے ایک دیش کے باسی ہیں۔ آج یہی تصور لوگوں نے اسلام کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، بالکل یہی تصور کہ اسلام بھی نعوذ باللہ اسی گلدستے کی طرح ہے جس کے اندر قسم قسم کے پھول کھلے ہوں، جس کے اندر مختلف نظریات کے رہنے والے ہوں، مختلف افکار کے ماننے والے ہوں، مختلف عقائد کے رکھنے والے لوگ ہوں۔ اسی طرح سے جس طرح ایک ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ایک گلدستے میں مختلف رنگ برنگ کے پھول سج کر کے لوگوں کے سامنے حسن پھیلاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر کے، اسی طرح ایک ملک کے اندر بھی مختلف لوگ رہ کر کے مختلف دھرموں کے باوجود بھی وہ متحد رہ کر کے کام کریں۔ اسی طرح سے ہمارا اسلام بھی لوگوں نے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف خیالات، مختلف دین رکھنے والے بھی اسی طرح سے مل جل کر کے رہیں اور اختلاف پیدا نہ ہو، نہ اختلاف کیا جائے، نہ اسی طرح سے کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے، نہ کسی کو کچھ کہا جائے۔ میرے عزیز، یہ اصل میں یہ جو نظریہ ہے یہ بذات خود نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی بھیانک نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ اسلام کے اندر مختلف رنگا رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر صبغت اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ اے لوگو تم فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، بلکہ اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اے نبی کے صحابہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مختلف رنگوں میں نہ تھے، ان کا ایک ہی رنگ تھا، مدینے والے کا رنگ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ دیا تھا وہی رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ لیکن یہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے سیکولر دماغ کے مولانا مولوی لوگ ہیں بیچارے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو یہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر شہر وردی بھی چلے گا، امت کے اندر نقش بندی بھی چلے گا، امت کے اندر قلب علی بھی چلے گا، امت کے اندر سب یعنی جو ہے علوی بھی چلے گا، امت کے اندر رفائی بھی چلے گا، تیجانی بھی چلے گا، شاذلی بھی چلے گا، سب حنفی بھی چلے گا، شافعی بھی چلے گا، مالکی بھی چلے گا، بہائی بھی چلے گا، سب چلیں گے، سب امت کے لوگ، امت کے اندر سب چلے گا، جیسا بھی ہے لوگ جیسے بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اور بس بحیثیت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، بات ختم۔ یہ نظریہ یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے امت کو جمع کرنا ہے۔ لیکن اس میں کیا امت کا بھلا ہے؟ کیا امت اس میں خیر پا سکتی ہے؟ کیا امت اس میں اللہ کو راضی کر سکتی ہے؟ کیا لوگ جو اس طرح کے نعرے لگا کر ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے دوست، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتے۔ یاد رکھو، اتحاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اتحاد کسی اور نظریے یا کسی اور بنائے ہوئے لوگوں کے جو دھرم یا بنائے ہوئے افکار اور خیالات ہیں ان کے اوپر ہرگز اتحاد امت کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن و سنت کے اوپر متحد ہو جاؤ، دنیا کے اندر صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے اور ایک ذات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو لوگ ان کے اوپر متفق ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر متفق نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دعوے ایمان کے کرتے ہوں۔ لیکن آج جب یہ کہا جاتا ہے تو جتنے بھی مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ایک سر میں ہم کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اور ایک آواز میں لا مذہب بددین اور غیر مقلد اور وہابی اور اہل حدیث پتہ نہیں کیا کیا نام دے دے کر کے سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے مولویوں کو اور ایسے عوام کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ اتحاد بہت اچھی چیز ہے اور وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو تمام دائرے توڑ کر، تمام جماعتیں توڑ کر صرف قرآن و سنت کی بیس پر جمع ہو جانی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز ملک، ہمارا نظام ملک سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہی ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور امت کے درمیان جو نقائص، جو برائیاں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان خرابیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اسے واضح کیا جائے تاکہ دنیا کے لوگ صحیح طور پر اصلی اور حقیقی دین کو سمجھ سکیں، اور اس ملاوٹ والی دنیا میں جہاں دین کے اندر بھی مختلف چیزوں کو ملا دیا گیا ہے، اس طرح سے حق واضح طور پر ان کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ اور میرے عزیز، ہم نے ہمارے ملک میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ان ملکوں کے اندر بالخصوص ہمارے ہاں دو جماعتیں بڑی سر فہرست ہیں اور آپس میں کبڈیاں خوب کھیلتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک محاذ تو بریلی شریف کا ہے، خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرا محاذ ہے سہارنپور دیوبند کا، جسے قاسمیوں نے، ندویوں نے اور ان لوگوں نے پورے سنبھالا ہوا ہے، اور اس طرح سے جناب علی وہ ایک دوسرے کے اس میں کبڈیاں چل رہی ہیں۔ ایسی شکل میں ہماری پوزیشن صرف تیسری کی ہے، اور ہمیں یہ دونوں لامذہب اور بے دین قرار دے کر کے بالکل صدقے کا مال کہتے ہیں، تم زکوٰۃ کے مال ہو، ہم نے تم 2.5% ہم نے تم کو نکال دیا ہوا ہے، اور ہم میں ملنے کی کوشش مت کرو۔ ہم نے کہا تم دونوں مل جاؤ نا، پھر دونوں تم کبڈیاں کیوں کھیلتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی میرے اپنی کتابیں اٹھاؤ، چاہے وہ بریلی شریف کے خان صاحب کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سہارنپور دیوبند کے علماء کرام ہوں۔ ہم نے بریلی شریف کے خان صاحب کی بھی کتابیں پڑھی، ہم نے دیوبند والوں کی کتابیں پڑھی، ملفوظات اعلی حضرت ہو کہ فتاوی افریقیہ ہو کہ فتاوی رضویہ ہو کہ امام احمد رضا اور ان کے مخالفین ہوں، یا ان کی اپنی جو مختلف عقائد پہ مبنی کتابیں ہیں، ہم نے وہ بھی پڑھی، اور ہم نے فضائل اعمال بھی پڑھی، تبلیغی نصاب بھی پڑھی، ارواح ثلاثہ حکایت ارواح ثلاثہ بھی پڑھی، حکایات اولیاء بھی، اشرف علی صاحب تھانوی کی بڑی فتاوی رشیدیہ بھی پڑھی، تذکرۃ الرشید بھی پڑھی سوانے، اور اسی طرح اشرف السوانے خواجہ حسن کی بھی پڑھی، اسی طرح سے المفند المہند عقائد اہل سنت دیوبند بھی پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے امداد السالکین بھی پڑھی، مبشرات دیوبند بھی پڑھی، اور بہت ساری عقائد کے اوپر اور ان کے مذہب اور مسلک کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور علماء نے لکھی ہم نے پڑھی۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ ہمارے جو بریلی والے لوگ ہیں، بیچارے بریلوی برادران ہیں، ہے نا، خان صاحب گروپ کے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں ہم ٹھونک کر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے بھی رہتے ہیں، یعنی جو بولتے ہیں وہ سمجھ کر بولتے ہیں، اور چاہے وہ غلط ہیں اور بے شک غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے بھی غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خم ٹھوک کر چوراہوں پر، مارکیٹوں کے اندر اور روڈوں کے اوپر اپنے جلسوں میں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو دوسرے برادران ہیں، سہارنپور دیوبند اور یہ دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بیچارے بولتے تو ہیں لیکن اللہ انہیں ہدایت دے، یہ کیا بولتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں یہ خود سمجھتے نہیں۔ یہ بولتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ابھی کیا بولا ہے اور ہماری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو آپ بریلویوں کی سائڈ لے رہے ہیں کہ جناب، جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جناب علی وہ چونکہ پہلے بریلوی تھا اس لیے وہ بریلوی دماغ کے حساب سے بریلویوں کی لاٹھی چلاتا ہے۔ میں بریلویوں کی لاٹھی نہیں چلاتا ہوں، بلکہ جو غلط ہے اس کے خلاف میں ہر ایک چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جو غلط ہے اس کے خلاف لاٹھی چلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز، حوالے جہاں تک جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے دیوبندیوں کی کتابوں میں پڑھی، جو میں نے بریلویوں کی کتابیں پڑھی، ہم نے ان دونوں میں
کوئی فرق نہیں پایا سوائے اس کے کہ دیوبندی چھپ چھپا کر وہی کام کرتے ہیں اور بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر وہی سب کام کرتے ہیں. بس یہی فرق ہے. یعنی صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, ایسا مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں موجود ہیں. یہ زکریا صاحب کی تاریخ مشائخ چشت ہمارے پاس موجود ہے. یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی اعمال قرآنی ہمارے پاس موجود